بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں کوکب نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی صاحب، اسٹرالوجر ہیں، پامسٹ ہیں، علم اعداد علم جفر کے ماہر ہیں۔ بہت شکریہ سر، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، آپ کا کیا حال ہے جناب؟ اللہ کا شکر ہے سر، A1 دعائیں آپ کی۔ ویورز، میں اس سے پہلے کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میں اپنے سوالات کا سلسلہ شروع کروں، میں آپ کو یہاں بتاتا جاؤں آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہے۔ ایک تو عمران خان صاحب کے حوالے سے، ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے ہم بات کریں گے، لیکن اس کے اندر آج ایک بہت امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتاتا جاؤں۔ چاند گرہن ابھی پیچھے گزرا ہے، اس کے حوالے سے آج پوچھنے ہیں کہ اس کے پری افیکٹ کیا ہوتے ہیں، پوسٹ افیکٹ کیا ہوتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے اگر حوالے سے بات کروں، کیونکہ وہ توشہ خانہ کیس میں تو ان کو سزا معطلی ہو گئی تھی، لیکن وہ سائفر کیس میں دوبارہ اٹک جیل میں وہاں پہ قید ہیں، دوبارہ ان کو مشکلات کا سامنا ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے، ان کی سیاست کے حوالے سے یہ کیا افیکٹ ہے؟ دیکھیں، یہ جو پہلا گرہن لگا تھا نا، مئی میں لگا تھا، اور وہ لگا تھا لبرا میں۔ لبرا عمران خان صاحب کا جو ہے وہ زوڈیک سائن ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت ہم نے کچھ ویڈیوز کی تھیں جس کے اندر ہم نے بتایا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کچھ حوالوں سے مشکلات میں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں اس کے پوسٹ افیکٹس کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ میرا خیال ہے غالباً 23 مئی کو لگا تھا، یا ہاں یہی تھا۔ اس کے جو پری افیکٹس تھے وہ آپ دیکھ لیں، 9 مئی کے واقعات ہیں، اور یہ ساری انوالومنٹ جو ہے وہ نظر آتی ہے، اس کی وجہ سے افیکٹ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو لونر ایکلپس لگا ہے، بلو مون بھی کہتے ہیں کئی لوگ اس کو، اس میں یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں، اب ہم نے سیٹرن کا افیکٹ دیکھنا ہے، پلس ہم نے جوپیٹر کو دیکھنا ہے۔ جوپیٹر جو ہے کچھ لوگوں کے حساب میں وہ سیدھا ہو رہا ہے، کچھ لوگوں کے حساب میں وہ سیدھا تھا تو وہ ریٹروگریڈ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جوپیٹر کی پوزیشن کو بارہ ہم نے ذہن میں رکھنا ہے۔ جوپیٹر ریلیٹ کرتا ہے عدلیہ سے۔ عمران خان صاحب کو عدلیہ سے ریلیف ملتا ہوا نظر آتا ہے اس کے پوسٹ افیکٹس کے حساب میں جب ہم بات کرتے ہیں۔ پلس یہ کہ مارس ان کے 9th ہاؤس میں ٹرانزٹ میں 11th کے اندر دیکھتے ہیں ہم اس کو، تو باہر سے بیرونی ممالک سے جو ان کو امداد کی طاقت ملتی ہے، وہ ملتی ہے پوسٹ افیکٹس میں، وہ نظر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بات یہاں پہ میں بڑی عجیب سی مجھے نظر آئی ہے ان کے ذائچے میں، کہ شاید کوئی، کیونکہ ہم نے کیتو کا افیکٹ بھی دیکھنا ہے کہ چھپے ہوئے طریقے سے کوئی سیٹلمنٹ بھی ہو سکتی ہے عمران خان صاحب کے لیول کے اوپر، جس کی وجہ سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ ریلیف اس طرح سے لیتے ہوئے نظر آئیں کہ شاید کچھ عرصے کے لیے وہ آپ کو شاید، مطلب یہ ابھی کیلکولیشن ہے، وہ ٹریول کرتے ہوئے بھی نظر آ سکتے ہیں آؤٹ آف کنٹری، ممکن ہے۔ ٹریول بارل جو ہے، ان کے پلینٹس جو ہیں ٹریول والے، وہ کلیئر نہیں تھے، وہ لگتا یہی تھا کہ وہ ٹریول نہیں کریں گے، مگر یہ ہے کہ ممکن ہے، ابھی وہ کلیئرٹی بالکل نہیں ہے، مگر وہ چیز اس طرف جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ ممکن ہے کوئی اینگلز بیچ میں سے ٹرانزٹ پوزیشن میں ایسے لگیں کہ ان کے ٹریول کو بلاک کر دیا جائے، مگر یہ ہے کہ ایک آپ سمجھ لیں کہ 5 to 6% کی پرسنٹیج یا پرسنٹائل جو ہے وہ یہ بھی انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ شاید وہ کوئی سیٹلمنٹ جو ہے جس کے تحت وہ مطلب وقتی طور پہ وہ اس چیز کو دیکھ لیں، شاید ٹریول کر لیں۔ ایک بات آپ کو اور بتاتا ہوں، صحت سے ریلیٹڈ خطرات ہیں، زندگی سے ریلیٹڈ خطرات ہیں، مگر آپ کو یہ چیز میں بتا دوں کہ عمران خان صاحب اگر اس وقت پابند سلاسل ہیں، وہ ایک لحاظ سے ان کے لیے، ان کی لائف کے لیے وہ بہتر بھی ہے، کیونکہ اس سے بہتر سیکیورٹی عمران خان صاحب کو نہ بنی گالا میں مل سکتی ہے اور نہ ان کو زمان پاک میں مل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ ہے تو بہت ہی برا فیز قید کا، مگر یہ ہے کہ اس میں عمران خان صاحب کا جو مون ہے، جو ایموشن سے ریلیٹ کرتا ہے، پوسٹ افیکٹس میں عمران خان صاحب اور سوچ رہے ہیں چیزیں کہ اگر ان کو قدرت موقع دیتی ہے، جو کہ نظر آتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ سیاست میں ایکٹیو رہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وزیر اعظم پلس کی میں ہمیشہ بات کرتا ہوں، بالکل آپ بات کرتے ہیں، تو وہ اپنی ان غلطیوں کو جو پہلے ان سے ہوئی ہیں ان کو سدھارتے ہوئے، سوچتے ہوئے اس وقت آپ کو ذائچے کے حساب سے نظر آتے ہیں۔ اس میں اگر میں یہ پوچھوں، عمران خان صاحب کی کوئی رہائی کے حوالے سے بھی آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے ان قریب؟ عمران صاحب کی جو رہائی، یہ جو ان کی سیٹلمنٹس چیزوں کی ہیں، وہ ان کی برتھ ڈے کے قریب نظر آئیں گی۔ 5 اکتوبر ان کی برتھ ڈے کنسیڈر کی جاتی ہے۔ ذائچہ میں ان کا جب بھی پڑھتا ہوں وہ لبرا لگن کے حساب سے ہی پڑھتا ہوں، مطلب لبرا کو میں لیتا ہوں۔ کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسکارپیو ہیں،
مگر میرا ایک اپنی کیلکولیشن ہے، علم الاعداد سے بھی دیکھنا ہے، جفر سے بھی دیکھنا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے اس کے حساب سے بہت علوم تو ایک سمندروں کا مجموعہ ہے، ہم سب پہ تو عبور نہیں رکھ سکتے، مگر یہ لگتا ہے کہ ان کی برتھ ڈے کے قریب جا کے معاملات جو ہیں وہ ڈائلیوٹ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پھر ایک آدھ مہینے کے بعد، اکتوبر کے بعد نومبر تک جا کے چیزیں ان کی کافی حد تک ان کے حق میں نظر آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، حق میں نظر آتی ہے، مطلب کیسز ان کے جو ہے نا، ہاں کیسز میں پوچھنا صرف رہائی کی حد تک آپ کہہ رہے ہیں، یا کیسز سے بھی ان کو چھٹکارا ملتا نظر آتا ہے کہ پھر ہی باہر آ کے پھر یہ نہ ہو کہ نئے کیس میں پکڑے جائیں، پھر کچھ عرصے بعد جیل چلے جائیں؟ نہیں خیر، یہ ابھی کچھ عرصہ اس طرح رہے گا، اکتوبر کے بعد یہ چیزیں جو ہیں یہ ان کی بہت حد تک کم ہو جائیں گی۔ اچھا، بہت حد تک کم ہو جائیں گی۔ عمران خان صاحب کے اگر میں بچوں کے حوالے سے پوچھوں، آپ کو بیٹوں کے حوالے سے، آپ نے کبھی ان کے ذائچے کے حوالے سے کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ وہ پاکستان آتے آپ کو نظر آتے ہیں یا پاکستان کی سیاست میں ایکٹیو نظر آتے ہیں آپ کو کہیں؟ وہ پاکستان کی، میں نے ان کے ذائچے 2-3 ویڈیوز بنائی ہیں ان بچوں کے اوپر، سلیمان اور قاسم پہ، وہ پاکستان کی سیاست میں ایکٹیو نظر نہیں آتے، آلدو بہت سارے میرے جو بہن بھائی ہیں جو یہ پروفیشن میں جس میں ہیں، ان کی ایک اپنی رائے ہے اور میں ان کی رائے کا بہت احترام کرتا ہوں۔ میری جو کیلکولیشن ہے وہ یہ ہے کہ مجھے ایسا نہیں نظر آتا کہ وہ پاکستان کی ایکٹیو پالیٹکس میں نظر آئیں۔ ہاں وہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی انٹرنیشنل لیول پہ کوئی ہمدردی، کوئی فیور اپنے والد کے لیے وہ ون کر لیں وقتی طور کے اوپر، مگر ایک پرماننٹ جو جس طرح سے ہے نا باقی فیملیز کے بچے پالیٹکس کے اندر، وہ بچے مجھے پالیٹکس میں نظر نہیں آتے۔ چاند گرہن جو گزرا اس کے حوالے سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے پری ایفیکٹ کیا ہوتے ہیں؟ چاند گرہن ہو گیا، سورج گرہن ہو گیا، اس کے جو عام زندگیوں پر اثرات پڑتے ہیں، جو پاکستان کے حوالے سے اگر میں پوچھوں، ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے، عمران خان کے حوالے سے، اس کے بارے میں سر کچھ بتائیں آج ہمیں۔ دیکھیں، جو یہ چاند گرہن 30 اور 31 اگست کی درمیانی شب میں، اس کو یونیورسل ٹائم کیلکولیشن کے حساب سے، UTC کے حساب سے اگر ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ تھا پینمبرل لونر ایکلپس۔ یہاں آپ کے ویورز کے لیے میں یہ واضح کر دوں کہ چاند گرہن جو ہے وہ 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک ٹوٹل ایکلپس ہوتا ہے، ایک پارشل ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے پینمبرل۔ لوگ جو ہیں پینمبرل کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے۔ جزوی چاند گرہن ہوتا ہے یا مکمل، یہی کہا جاتا ہے۔ جو پینمبرل ہوتا ہے نا گرہن، اس کو بھی جزوی کے طور پر لیتے ہیں۔ پینمبرل جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ ایک سایہ جو زمین کا ایک سایہ ہوتا ہے نا، جو سورج کی روشنی کی وجہ سے قائم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ ممالک میں سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، کچھ میں طلوع ہو رہا ہوتا ہے، تو ایسے ہوتا ہے کہ یہ سورج کی روشنی جو ہے اس پہ اس اینگل سے پڑ رہی ہوتی ہے کہ زمین کا جو رنگ ہے وہ جس طرح افق کا رنگ نہیں ہوتا، لال سا ایک رنگ ہوتا ہے، تو وہ رنگ اختیار کیا ہوتا زمین کے ایک حصے نے، ایک کونے نے، زمین کا ایک سایہ بنتا ہے وہ اس رنگ کا۔ ٹھیک ہے، چاند اس سائے میں سے جب گزرتا ہے تو وہ پینمبرل ایکلپس کہلاتا ہے۔ میں نے سادہ الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کی۔ اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ وہ اس سائے کا جو امپیکٹ ہے وہ آتا ہے، چاند گرہن ہو یا سورج گرہن ہو، اس کا امپیکٹ افیکٹ جو ہے وہ آتا ہے۔ پری ایفیکٹ جو ہے وہ اچھا اور برا ہوتا ہے، پوسٹ ایفیکٹ اچھا اور برا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب سائے سے ریلیٹڈ گرہن آئے گا تو 2 شیڈو پلینٹس جو سایہ کی شکل میں ہیں، راہو اور کیتو، راس اور زنب، نارتھ نوڈ اور ساؤتھ نوڈ، اس کو یہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کا جو امپیکٹ ہے وہ دنیا کے اوپر وہ مرتب ہوتا ہے جہاں جہاں پہ یہ گرہن دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ گرہن تقریباً پوری دنیا میں 95% دیکھا گیا۔ اچھا، ٹھیک ہے، 95 اس کا امپیکٹ جو ہے پینمبرل لونر ایکلپس کا، یہ پوری دنیا کے اوپر اپنا امپیکٹ کریٹ کرے گا ود ریسپیکٹ ٹو راہو اینڈ کیتو۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب اس کو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو شیڈو پلینٹس ہیں ان کا بیسیکلی کام ہے کیا۔ ٹھیک ہے، راہو جو ہے وہ ریلیٹ کرتا ہے آپ سمجھ لیجئے شور سے، ٹھیک ہے، دھماکے سے، ٹھیک ہے جی، یا آپ کہہ لیں اونچی آواز سے، ٹھیک ہے۔
اور جو کیتو ہے اس کا ریلیشن جو ہے وہ ہوتا ہے بدبو کے ساتھ. اس کا تعلق ہوتا ہے جیسے لیکیج ہوتی ہے نا کسی چیز کی, اس کی آواز نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, کیتو کا تعلق اس کے ساتھ ہوتا ہے. جب ہم اس کو اس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں پلانٹس کیا کر سکتے ہیں, تو آپ کو دنیا میں انارکی, افراتفری, جنگ و جدل کا ماحول یہ بڑھتا ہوا نظر آئے گا اگلے 45 دن میں. 45 دن اس کے پری ایفیکٹس کے ہوتے ہیں, 45 دن اس کے پوسٹ ایفیکٹس کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ان 45 دنوں میں دنیا میں آپ کو بے چینی, انارکی یہ بڑھتی ہوئی نظر آئے گی. شور کچھ جگہوں پہ جیسے جنگ و جدل کا ہے, دھماکے ہو رہے ہیں, یہ چیزیں یہ آپ کو نظر آئیں گی. ٹھیک ہے. کیتو جو ہے وہ سازشوں سے ریلیٹ کرتا ہے. سکینڈلز آپ کو نیازی صاحب زیادہ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے, آپ کو سازشیں بڑھتی ہوئی نظر آئیں گی دنیا کی سیاست میں. لوگوں کے خلاف جو ہیں وہ محاذ کھلیں گے. ٹھیک ہے, یہ ہوگا. اب جب ہم سیاست کے پاکستان کی سیاست پہ بات کرتے ہیں, پاکستان کی جب ہم سیاست کی بات کرتے ہیں یا پاکستان کی بات کرتے ہیں, تو اس لونر ایکلپس کا ایفیکٹ نعوذ باللہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ تھوڑا بہت جو ہے جو پہلے واقعات اس طرح کے ہوئے انریسٹ والے وہ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایجیٹیشن کا ماحول نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, لوگ جو ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے وہ سڑکوں کے اوپر ہیں, آپ کو لوگ اور زیادہ جو ہیں وہ یہ جو لوگ تو خیر بجلی کے بلوں کی وجہ سے ہے, پیٹرول مہنگا, اس وجہ سے لوگ سڑکوں پر نظر آ رہے ہیں. یہ لیونر ایفیکٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کی وجہ سے بھی ہے. یہ پری ایفیکٹس اور پوسٹ ایفیکٹس اس کا بڑا ڈیپ امپیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سیٹن جو ہے وہ افیکٹ ہوا ہے اس کی وجہ سے. سیٹن کا تعلق اور مارس کا تعلق جو ہے وہ پبلک کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پبلک آپ کو اب ڈے بائی ڈے ایجیٹیٹڈ نظر آتی ہے. ٹھیک ہے, یہ آئے گی نظر آنے والے 45 دنوں میں نا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی رکھے ہر طرف. پاکستان کو جب ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو یہ ایجیٹیشن بڑھتا ہوا نظر آتا ہے. اچھا, پھر دوسرا یہ ہے کہ اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ سارے پلانٹس کے اوپر آتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. مارس طاقت سے ریلیٹ کرتا ہے. طاقت سے ریلیٹڈ جو بھی مطلب آپ کہہ لیں کہ لوگ ہیں ان پہ نیگیٹو اثر جو ہے وہ پڑ سکتا ہے. پوری دنیا کی ہم بات کرتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو شور و غل, اونچی چیزیں, اونچی آوازیں جو ہیں وہ سننے میں آ سکتی ہیں. کیتو جو ہے وہ پاکستان کی سیاست میں نئے سکینڈلز روز بروز 45 ڈیز بھرے ہوئے ہوں گے اس چیز سے. نئی چیزیں, نئی سازشیں, نئے الزامات, نئی تہمتیں, نئی چیزیں جو ہیں. ایون جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے, کیئر ٹیکر گورنمنٹ, وہ آپ کو بہت سے بھی زیادہ اللہ نہ کرے اس ذائچے کے حساب سے یا اس گرہن کی وجہ سے پرابلم میں نظر آ سکتی. ویورز, آپ نے ڈاکٹر محمد علی صاحب کی پریڈکشن سنی, بہت امپورٹنٹ چاند گرہن کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ اس کی پری اور پوسٹ افیکٹس کیا ہیں, اور عمران خان صاحب کی سیاست اور ان کی رہائی کے حوالے سے اس پہ کیا افیکٹ ڈالیں گے. ڈاکٹر محمد علی صاحب اور مجھے اجازت دیجیے, نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.